شعور کی نفی کر دیتا ہے، وہ ہوتا ہی لاشعور۔ بظاہر اس کے اعمال و حرکات وہی رہتے ہیں جو عام آدمی دیکھتے ہیں، لیکن بات وہی ہے، گفتہ اللہ بوت، گرچہ حلقوں میں عبداللہ بوت، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کا کہنا ہوتا ہے۔ یہ بالکل الگ بات ہے کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں۔ جی، زمین ہے ہماری زمین، جس کو آپ ٹائم اسپیس کہتے ہیں، ٹائم اسپیس کی زندگی ساری کی ساری ٹوٹ پھوٹ پر واقع ہے۔ یہاں کوئی بھی چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے گزرے بغیر اس کا وجود قائم ہو۔ مثلا آپ زمین میں بیج ڈالتے ہیں، اب زمین میں بیج کے اندر اگر ٹوٹ پھوٹ نہ ہو تو درخت نہیں نکلے گا۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ گندم کا بیج اگر کوئی ہے تو گندم کا ہر بیج کے اندر گندم کا پورا مستقل نظام کام کر رہا ہے۔ اگر ایک گندم کے بیج کے اندر گندم کا پورا نظام کام نہ کرتا ہوگا تو گندم پیدا نہیں ہوگی۔ میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں، ایک نطفہ، ایک قطرہ جسے آپ کہتے ہیں، اس قطرے کے اندر آدمی میاں بیوی کے پاس ہزاروں دفعے جاتا ہے، میاں بیوی ہزاروں دفعے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی ایک قطرہ ٹوٹ پھوٹ اس کے اندر واقع نہ ہو تو حمل قرار نہیں پا سکتا۔ وہ ٹوٹ پھوٹ ہی ہے، وہ جس کو آپ انڈا کہہ لیں، بیضا کہہ لیں، اووا کہہ لیں، یہ اس کا نام کچھ بھی رکھتے ہے، وہ بھی بیج ہی ایک۔ وہ ایک قطرہ جب اندر ماں کے رحم میں جاتا ہے اور وہاں جا کے ماں کے قطرے سے یا ماں کے بیضے سے یا ماں کے کروموسوم سے جس طرح بھی ملتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ اس ٹوٹ پھوٹ کی بنیاد پر وہ ایک مٹر کے دانے کے برابر ایک کوئی چیز بنتی ہے، پھر وہ مٹر کا دانہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے جڑ کی ہڈی ایک بال کی طرح پیدا ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی صورت سے آپ کھانا کھاتے ہیں، گندم کو اگر آپ چکی پر نہیں پیسیں تو آپ کھانا نہیں کھا سکتے۔ اس مطلب آپ بکری کو اگر آپ ذبح نہ کریں تو آپ گوشت نہیں کھا سکتے۔ زمین کے اوپر سے اگر آپ شلجم نہ اکھاڑیں، یعنی اس کو شلجم کو تباہ برباد نہ کر دیں، اس کی جڑیں تک ختم نہ کر دیں، تو آپ سبزی نہیں کھا سکتے۔ تو اس زمین کے نظام میں اگر آپ غور کریں تو یہاں بھی سارا جو سسٹم ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے اوپر واقع ہے۔ کوئی چیز ٹوٹے گی تو نئی چیز بنے گی، نہیں ٹوٹے گی نہیں بنے گی۔ مثلا اگر آپ گیہوں کے بیج کو زمین میں نہ ڈالیں، گیہوں نہیں ہوئے گا۔ آم کی گٹھلی کو آپ زمین پر نہ دبائیں یا وہ خود نہ دب جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی آم چوس کے آپ نے پھینک دیا، اس کے اوپر مٹی آ گئی، وہ بھی دب نہیں ہوا۔ اگر آم کی گٹھلی خود کو بالکل فنا نہیں کر دے گی اپنے وجود کو، اس وقت تک آم کا درخت وجود میں نہیں آئے گا، آپ آم نہیں کھا سکتے۔ اگر موم بتی گھل گھل کے اپنے آپ کو ختم نہیں کر دے گی تو روشنی نہیں ہوگی۔ سارا نظام آپ اس پہ غور کریں گے، پورا یہ جو سسٹم ہے زمین کا، اس میں ہر جگہ ٹوٹ پھوٹ ہے۔ بچہ پیدا ہوا، 2 سال کا ہوا، کیا مطلب ہوا 2 سال کہاں گئے؟ ٹوٹ پھوٹ کی نظر ہو گئے۔ اب اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوا وہ 1 مہینے کا تھا، تو 1 مہینے سے اس کو دوسرے مہینے میں داخل ہونے کے لیے پہلا مہینہ اپنا اس کو ٹوٹ پھوٹ کی نظر کرنا پڑا ہوگا۔ پھر فضا میں جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، آکسیجن ٹوٹ رہی ہے، ہوا ٹوٹ رہی ہے، سورج کا جو نظام ہے گردش کا وہ ٹوٹ رہا ہے،
وہ سب ٹوٹ پھوٹ جو ہے اس کے لیے اگلا مہینہ جو ہے پیدا کرتے ہیں. بالکل یہی صورت پوری کائنات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا، سسٹم بنایا ہے کہ ایک زمین جو اسٹار، زمین تو بہت ساری ہوتی ہے، ایک اسٹار کو قائم رکھنے کے بے شمار اسٹار بنتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بے شمار گندم کے دانے بنتے ہیں جو زمین میں بونے کے بعد آپ کو گندم فراہم کرتے ہیں. اور کوئی غیر مستقل نظام جو ہے وہ مستقل نہیں ہوتا. مستقل نظام ہے اور غیر مستقل نظام غیر مستقل. اسٹار کے لیے مستقل نظام بنتے ہیں، یعنی پورے اسٹار بنتے ہیں. اب اسٹار میں پلینٹس ہوتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، 13 بھی ہو سکتے ہیں، 9 بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک اسٹار میں جتنے پلینٹس ہیں ان کی فیڈنگ کے لیے، اب یہ بتائیں اگر گندم کو ہم زمین میں نہ بوئیں تو ہماری فیڈنگ کیسے ہوگی؟ بھئی گندم کو نہ بوئیں تو فیڈنگ کیسے ہوگی؟ کیا مطلب ہے؟ کوئی ایسا سوال ہے؟ کیا کیوں نہیں ہوگی؟ ٹوٹے گا. تو اسی صورت سے سارا اسٹار کا نظام ہے، اور اس اسٹار کے نظام میں پورا بڑا مطلب یہ کہ جیسے دنیا ہے، اس دنیا میں اگر 5 ارب آدمی ہیں، اس 5 ارب آدمیوں کے لیے فرض کیجئے 50 ارب درخت ہیں، تو وہاں یہ 5 ارب آدمی ہر منٹ پر آدمی تخلیق ہو رہا ہے. ہر منٹ پر 50 ارب درخت تخلیق ہو رہے ہیں، اور وہ وہاں سے ٹوٹتے ہیں، اور ٹوٹنے کے بعد ان کی جتنی انرجی ہے، روشنی ہے، ٹائم اسپیس ہے، شعور ہے، لاشعور ہے، انفارمیشن ہے، وہ سب کے سب جہاں منتقل ہو رہے ہیں. اور اس منتقلی کے نتیجے میں ہم سے لوگ بیٹھے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ایک ٹیپ ہے، اگر ٹیپ کے اوپر ریکارڈ نہ ہو تو آپ آواز نہیں سن سکتے. جب ٹیپ کے اوپر آپ نے سوئی رکھ دی تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں آواز پر سوئی لگ گئی وہ آواز وہاں سے گھس گئی، ٹوٹ گئی. اگر وہ سوئی سے وہ آواز گھسے نہیں اور آواز کی جو وائبریشن ہے وہ ٹوٹے نہیں تو کسی کیسٹ میں، کسی ریڈیو میں آپ کو آواز نہیں آئے گی. فریکوینسی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کتنی ہو رہی ہے، اس ٹوٹ پھوٹ کی بنیاد پر اس کا نام یا اس کا کیا کہتے ہیں فریکوینسی کو، ہے جی تعلق اس کا پیدا ہوتا. اور اگر اللہ تعالیٰ پابندی نہیں لگاتے تو اختیار سے بحث نہیں آتا. مادم جو ہے فرشتہ ہوتا، فرشتے پہ کوئی پابندی نہیں لگی. فرشتے بھی تو جنت میں رہتے ہیں، ان پہ تو کوئی پابندی نہیں لگی. چونکہ ان پہ پابندی نہیں لگی اس لیے ان کو اختیار ہی دینے ویسے نہیں آتا. یہ با اختیار کرنے کے لیے انسان کو، آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی تھی، اور اس با اختیار ہونے میں کوئی بات ادھوری اور نامکمل نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے لامحدود ذہن سے ہٹ کر